ہم نے بارہا ڈی جی ایس پی آر کو سنا، ان کا جو موقف ہے وہ فوج کا ہی موقف ہوتا ہے۔ ہماری قوم ایسی ہے کہ اس میں ایک تشنگی رہ جاتی ہے، یار وہ براہ راست تو نہیں نہ کہا، بات تو وہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر صاحب سے کر رہے ہیں، جواب ڈی جی ایس پی آر نے دے دیا، ٹھیک ہے دے دیا، لیکن اس میں کوئی گنجائش رکھی ہوگی ڈپلومیسی کی۔ آج جو گفتگو آرمی چیف نے کی ہے، ایک تو اس کا وہ حصہ ہے جو سامنے آ گیا، ایک دو باتیں وہ ہیں جو سامنے نہیں آئیں، ہمیں ذرائع نے بتائی ہیں۔ آج ترکیہ کے صدر رجب طیب اردگان جو ہیں وہ پاکستان کے دورے پر ہیں، وہاں صحافیوں نے جب پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں گفتگو کی آرمی چیف سے، تو انہوں نے کہا جی مجھے تو کوئی خط ملا ہی نہیں ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، انہوں نے آئین اور قانون کے تحت معاملے کو واضح کر دیا اپنی زبان سے۔ انہوں نے کہا اگر مجھے اس قسم کا کوئی خط ملا تو اسے میں پرائم منسٹر کو بھیج دوں گا، کیونکہ جو معاملات ہیں وہ ظاہر سیاسی حکومت نے طے کرنے ہیں۔ 9 اپریل 2022 کے بعد آج کا دن پی ٹی آئی کے لیے سیاسی پیش رفت کے حوالے سے اور بانی پی ٹی آئی کے مستقبل کے حوالے سے سب سے اہم دن ہے۔ آج بہت سارے سوالات کا براہ راست جواب وہاں سے آ گیا کہ جس کے بعد کسی قسم کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ ایک طویل عرصے سے یہ کمپین چل رہی ہے کہ فوج کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں، بیک ڈور مذاکرات جاری ہیں، ہم کسی اردلی سے بات نہیں کریں گے، یعنی کہ وہ پرائم منسٹر کو آرمی چیف کا اردلی کہتے ہیں، اور ان کے جو بیرون ملک بیٹھے ہوئے یوٹیوبر ہیں وہ پاک فوج کی تصدیق کرتے رہے ہیں، آرمی چیف کی تصدیق کرتے رہے ہیں، اور جو اندرون ملک لوگ ہیں انہوں نے ایک مخصوص انداز میں اسے صحافیانہ غلاف اڑا کے یا سیاسی غلاف اڑا کے، اس کے بعد انہوں نے ایک کمپین چلا رکھی تھی کہ جناب پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، وہ جلد آ رہا ہے، جیل کے دروازے کھل رہے ہیں، پیچ اپ ہو گیا، وہ پرائم منسٹر ہوگا دوبارہ۔ اب اہل نظر سوچ رہے تھے کہ معاملات اتنے سادہ تو نہیں ہے کہ بیٹھے اور سارے معاملات ختم ہو گئے۔ تو آج اس حوالے سے بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہو گئی۔ ہم نے بارہا ڈی جی ایس پی آر کو سنا، ان کا جو موقف ہے وہ فوج کا ہی موقف ہوتا ہے، لیکن ہماری قوم ایسی ہے کہ اس میں ایک تشنگی رہ جاتی ہے، یار وہ براہ راست تو نہیں نہ کہا، بات تو وہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر صاحب سے کر رہے ہیں، جواب ڈی جی ایس پی آر نے دے دیا، ٹھیک ہے دے دیا، لیکن اس میں کوئی گنجائش رکھی ہوگی ڈپلومیسی کی۔ آج جو گفتگو آرمی چیف نے کی ہے، ایک تو اس کا وہ حصہ ہے جو سامنے آ گیا، ایک دو باتیں وہ ہیں جو سامنے نہیں آئیں، ہمیں ذرائع نے بتائی ہیں، وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے تو آرمی چیف نے کیٹیگوریکل واضح کر دیا، انہوں نے کہا کہ جناب بات یہ ہے کہ مجھے کسی قسم کا کوئی خط نہیں ملا۔ ان سے سوال کیا گیا تھا یہ بانی پی ٹی آئی کے خطوط کے حوالے سے، آپ کو یاد ہے کہ عمران خان صاحب نے پہلے ایک خط لکھا، پھر دوسرا خط لکھا، پھر تیسرا خط لکھا، جو کل لکھا گیا تھا۔ تو اس حوالے سے جب کویشچن ہوا، آج ترکیہ کے صدر رجب طیب اردگان جو ہیں وہ پاکستان کے دورے پر ہیں، وہاں صحافیوں نے جب پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں گفتگو کی آرمی چیف سے، تو انہوں نے کہا جی مجھے تو کوئی خط ملا ہی نہیں ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، انہوں نے آئین اور قانون کے تحت معاملے کو واضح کر دیا اپنی زبان سے۔ انہوں نے کہا اگر مجھے اس قسم کا کوئی خط ملا تو اسے میں پرائم منسٹر کو بھیج دوں گا، کیونکہ جو معاملات ہیں وہ ظاہر سیاسی حکومت نے طے کرنے ہیں۔ یہی بات ڈی جی ایس پی آر کہہ چکے ہیں کہ ہم بیچ میں نہیں ہیں، جنہوں نے کوئی نیگوسیشنز کرنی ہیں، دیکھیں فوجداری مقدمات یا کرپشن کے مقدمات وہ تو چلتے رہیں گے اپنے طور، دہشت گردی کے مقدمات وہ بھی چلتے رہیں گے، 9 مئی کے مقدمات بھی چلتے رہیں گے۔ اب جو سیاسی والے سے گفتگو آپ نے کرنی ہے وہ پرائم منسٹر سے کرنی ہے، فوج اس میں فریق نہیں بنے گی، یہ بارہا انہوں نے اعلانیہ کہا۔ تو آج کیٹیگوریکلی جنرل حافظ سید عاصم منیر نے کہہ دیا کہ مجھے کوئی خط نہیں ملا، اگر کوئی خط آئے گا تو میں پرائم منسٹر کو بھیج دوں گا۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہہ دیا، جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اس کو آپ کسی دوسرے پہلو سے نہ دیکھیں، یہ اسی جو مین مدعا ہے اسی کا ایک حصہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ترقی کر رہا ہے، پاکستان آگے بڑھ رہا ہے۔ اب دیکھیں نا،
کہ ایک طرف ایک پورا بیانیہ بنایا جا رہا ہے جو پی ٹی آئی کے یوٹیوبر ہیں اور میڈیا کے جو لوگ ہیں اور باقی شعبے میں بیٹھے جو لوگ ہیں ان کے حامی، وہ کہتے ہیں جی ملک ڈوب رہا ہے، خدا نخواستہ ملک کا نقصان ہو گیا، ملک میں یہ خرابی آ گئی، ملک میں وہ خرابی آ گئی، جبکہ آرمی چیف یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک ترقی کر رہا ہے، ملک آگے بڑھ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پورے کا پورا جو انہوں نے ایک بیانیہ بنایا ہوا تھا وہ بھی فارغ کر دیا آج آرمی چیف نے، ایک ہی سٹروک میں سب کچھ ختم کر دیا۔ یہاں تک کہہ دیا انہوں نے، یہ جو جملہ رپورٹ نہیں ہوا میڈیا میں پوری طریقے سے، انہوں نے کہا کہ اگر مجھے کوئی خط ملا تو میں اسے پڑھوں گا بھی نہیں۔ ایک ایسا آدمی جو سنگین نوعیت کے مقدمات میں سزا یافتہ ہے، جیل میں ہے، بے شک وہ ایک سیاسی پارٹی کا لیڈر ہے، جب وہ خط لکھے گا آرمی چیف کو تو اس کا کام ہی نہیں ہے اس کو پڑھنا، یہ قانونی بات ہے بھائی، عینی بات ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا، بعض ذرائع بتا رہے ہیں کہ یہ خط ایک چال ہے۔ چال کیا ہے؟ ڈی ٹریک کرنے کی، تاکہ حکومت جو ہے وہ بھی گھبرا جائے، باقی جو اسٹیٹ مشینری ہے وہ بھی گھبرا جائے کہ بھئی پتہ نہیں کیا بات چل رہی ہے، آنے والے دنوں میں کیا تبدیلیاں آئیں گی۔ تو اس طرح سے بحران جو ہے وہ بڑھتا ہے، کنفیوژن بڑھتی ہے۔ آرمی چیف نے ایک ہی سٹروک کے اندر یہ سارا معاملہ ختم کر دیا۔ اگر ہم یہ کہیں کہ آرمی چیف نے آج کہہ دیا ہے کہ وہ جو ایک فلم بنی تھی بس نہیں بس، جو اس کا گانا تھا زیادہ بات نہیں چیف صاحب، تو انہوں نے آج یہ کہہ دیا کہ بس نہیں بس زیادہ بات نہیں خان صاحب، اور عمران خان صاحب کے نام کے آگے انہوں نے فل سٹاپ لگا دیا اور انہوں نے کہہ دیا دی اینڈ ہے گیم، ہماری طرف سے کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں ہے۔ اب جناب بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو آخری امید ٹوٹی ہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے حوالے سے ٹوٹی ہے، وہ جھوٹی امید تھی، لیکن ظاہر ہے انویسٹمنٹ بہت کی گئی تھی، لابنگ بہت زیادہ کی گئی تھی، لیکن الٹیمیٹ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہاں سے کسی قسم کا کوئی رسپانس نہیں آیا۔ یہ معاملہ بھی اب ختم ہو گیا ہے، اور ٹرمپ صاحب کی اپنی پوزیشن اب یہ ہے کہ گرین لینڈ پر قبضے کا وہ کہہ رہے تھے، اس کا جواب ڈنمارک کے لوگوں نے دیا ان کو۔ انہوں نے کہا جناب آپ نے گرین لینڈ پر اگر قبضہ کرنا ہے نا تو کیلیفورنیا ہمیں دے دیں، ہم وہاں آ جاتے ہیں، جو امریکہ کی سب سے رچ سٹیٹ ہے۔ اس کے ساتھ ہی کینیڈا کے ایک وزیر نے کہا ہے کہ اگر آپ نے کینیڈا کو اپنی ریاست بنانا ہے نا تو آپ کو ہماری لاشوں میں سے گزر کے آنا پڑے گا۔ اور ٹرمپ صاحب خود کیا کر رہے ہیں اب دیکھیں نا، کتنی امپورٹنٹ بات ہے یہ عالم اسلام کے لیے۔ پاکستان کے حوالے سے تو دو چیزیں اہم ہو گئیں، ایک ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوغان جو ہیں وہ دورے پر ہے اور 21 MOUs اور مفاہمت کی یادداشتیں جو ہیں وہ انہوں نے ظاہر سائن کی ہیں، اس میں معاہدے بھی ہیں کچھ۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہو گیا کہ ٹرمپ نے کہا ہے کہ میں روس کے صدر پیوٹن کو ملوں گا۔ پہلے تو انہوں نے فون کیا اور بات کی یوکرائن کے ساتھ جنگ کے والے سے، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میری جو پریزیڈنٹ پوٹن سے ملاقات ہوگی وہ سعودی عرب میں ہوگی، اور کون کرائے گا؟ ولی عہد پرنس محمد بن سلمان کرائیں گے، اور وہاں بیٹھ کے ہم پھر بات کریں گے معاملہ کیسے آگے جائے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کا امن اور فلسطین کے حوالے سے جو عزائم ہیں امریکہ کے اور اسرائیل کے، ان ساری چیزوں کا جو محور ہے وہ بھی اس وقت سعودی عرب بن گیا ہے، اور محمد بن سلمان کی ذات ایک ایسی طاقتور شخصیت کے طور پر سامنے آئی ہے جس کے ہاتھ میں ٹرمپ کارڈ ہے۔ چین سے وہ پہلے ہی اپنے تعلقات بہت بہتر کر چکے ہیں، اب ٹرمپ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ملاقات جو کروں گا پیوٹن سے وہ کروں گا سعودی عرب میں۔ اس کی ایک اور وجہ بھی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ محمد بن سلمان صاحب نے پیوٹن سے بھی بہت زیادہ دوستی اختیار کر رکھی ہے۔ آپ کو پتہ ہے یوکرائن کے معاملے پر کوئی زیادہ سخت موقف انہوں نے اختیار نہیں کیا تھا امریکی خواہش کے برعکس۔ تو یہ عالم اسلام کے لیے بھی ایک صورتحال بہت زیادہ سود مند ہے، اور پاکستان کے لیے بھی آنے والے دن بہتر ہے۔ اور معاف کیجیے گا، پاکستان کے جو بدخواہ ہیں، جو ہمارے کئی دوست ایسے ہیں جو پی ٹی آئی کی آڑ لے کر پاکستان کو برا چاہتے ہیں، ان کے لیے آج دی اینڈ کا دو ٹوک پیغام آ گیا ہے۔ بہت شکریہ۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔